یونیکیڈمی کی آج کی ہماری دوا ہے پرسیوشا۔ پرسیوشا یونانی کی ایک بڑی مشہور دوا ہے۔ آپ جو نظارہ دیکھ رہے ہیں، ایک پہاڑ کی کھو ہے، اس کے اندر نیچے پانی ہے اور جو جھالر نما پتیاں لٹک رہی ہیں، یہی پرسیوشا ہے۔ عام طور سے سرسبز شاداب رہتے ہیں۔ اسے آیوروید میں ہنسراج کہا جاتا ہے۔ آئیے اس کی مختصر سی تفصیل جانتے ہیں اور دیگر تفصیلات بعد میں۔ اسے انگریزی میں ہمالین میڈن ہیئر کہتے ہیں اور لاطینی میں ایڈیانٹم کیپیلس وینیریس کہا جاتا ہے۔ اس کا نفع خاص ہے مسل اخلاط ثلاثہ و دافع نزلہ، یعنی یہ تینوں خلطوں بلغم، صفرا، سودا کا اسہال کرتا ہے، بذریعہ مقد اسے خارج کرتا ہے، نزلہ میں بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس کے مشہور افعال، پہلے مسل اخلاط ثلاثہ و دافع نزلہ ہے۔ مسل کہتے ہیں ایسی چیز کو جو براہ مقد خلطوں کو خارج کرے، اور اخلاط ثلاثہ تین خلطیں بلغم، صفرا، سودا۔ یہاں پر آپ کو بائیں جانب معنی دے دیے گئے ہیں، جیسے پہلا ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مقد کے راستے خارج کرنے والی دوا۔ محلل، اس کا بھی یہاں پہ تفصیل، تحلیل کرنے والی چیز، لوگوں سوجن کو دور کرنے والی، ملطف، نرمی اور لطافت پیدا کرنے والی جو طبیعت میں نرمی لاتی ہے۔ مفتح، سدد کہتے ہیں رکاوٹ کو، اور مفتح کھولنے والی چیز کو۔ مدر بول و حیض و نفاس، یعنی بول کا، پیشاب کا بھی یہ ادرار کرتا ہے، حیض کو بھی خارج کرتا ہے، اور رکے ہوئے نفاس کو، جو ڈیلیوری کے بعد جو خون خارج ہوتا ہے، اگر وہ رک رہا ہے تو اسے بھی خارج کرتا ہے۔ یہ دافع ہما ہے، ہما بخار کو کہتے ہیں، بخار کو دور کرتا ہے۔ منزج بلغم و منفس بلغم ہے، بلغم اگر کسی وجہ سے خارج نہیں ہو پا رہا ہے تو اس کا نزج دیتا ہے۔ نزج کر دینا مطلب قابل اخراج بنانے کی صورت میں لانا اس کو، تاکہ وہ بآسانی خارج ہو جائے۔ آپ یہاں دیکھیں گے یہ منفس بلغم بھی ہے، کھانسی کے راستے یعنی بلغم جو ہے وہ اسے بھی خارج کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ مسل اخلاط ثلاثہ ہے، مقد کے راستے بھی بلغم کو خارج کرتا ہے۔ جالی و مجفف ہے، جالی کہتے ہیں نکھار لانے والی چیز کو، داغ دھبوں کو دور کرنے والی چیز کو، اور مجفف کہتے ہیں خشکی پیدا کرنے والی چیز کو۔ یہ تریاق سموم ہے، یعنی زہروں کا تریاق بھی ہے۔ آئیے اس کی تفصیلات جانتے ہیں، کیسے اس کو کن اور مواقع پر اسے استعمال کریں گے اور ان کی ترکیب کیا ہوگی۔ مسل اخلاط ثلاثہ ہے، تینوں خلطوں کا تذکرہ کیا گیا، نزلہ کو دور کرتا ہے۔ تقریباً 10 ماشے کی مقدار میں کسی مسلح دوا کے ساتھ اسے استعمال کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ پرسیوشا جو ہے تنہا استعمال نہیں کیا جاتا ہے، اسے اکثر و بیشتر مسلح دوا کے ساتھ ہی استعمال کرنا چاہیے۔ بلغم اور صفرا کو خارج کرنے کے لیے یہ بہترین مانا گیا ہے۔ محلل ہے، تحلیل کرتا ہے، تمام قسم کے اورام کو تحلیل کرتا ہے، سخت اورام ہو، دیگر اورام مثلاً ورم مفاصل، جوڑوں کا ورم ہو، کمر درد ہو، نقرس کا عرضہ ہو، ورم احشا یعنی ہمارے شکم کے جو اعضاء ہیں ان کے اندر کسی قسم کا ورم ہو، وہاں بھی اسے تحلیل کرتا ہے۔ اس کا جوشاندہ بھی پلاتے ہیں، خیساندہ پلاتے ہیں، بہت سارے دیگر مرکبات ہیں، اور اس کی پتیوں کا معدے پر یعنی شکم پر ضماد بھی کیا جاتا ہے۔ اگر پستان میں تکلیف ہو، وہاں سوجن ہو، تو وہاں بھی اس کا ضماد لگایا جاتا ہے۔ ضمادن اسے عوام سلبیہ، خنازیر کی گلٹیاں، مفاصل کی سختی کی حالت میں اور آرام مغابن میں کئی جگہ پر گلٹیاں جو آ جاتی ہیں۔ کیسے استعمال کریں گے؟ تازہ پتوں کا لیپ گٹھیا کے مرض میں استعمال کرنے کے لیے بتایا گیا ہے۔ خنازیر کی گلٹیاں یا کسی قسم کی بھی گلٹیاں وہ تحلیل ہو جاتے ہیں، اگر گلٹیوں پر لگانے سے وہ پھوٹ جائے تو بھی اسے ضمادن لگاتے رہنے سے فائدہ ہی ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی نسخہ استعمال کریں کسی حکیم سے ضرور مشورہ کر لیں۔ ملطف ہے، یہ نرمی اور ملائمت پیدا کرتا ہے، اس لیے بہت الصوت، ہورسنس آف وائس کہتے ہیں، جس سے آواز بیٹھ جانا، بھاری ہو جانا۔ سوزش حلق ہو، حلق میں سوزش ہو، ورم کی شکایت ہو، ایسی صورت میں شربت یا لوک استعمال کریں گے۔ یہ مفتح سدد ہونے کی وجہ سے مختلف قسم کے سدوں اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے یرقان عام طور سے کسی رکاوٹ کی وجہ سے ہوتا ہے جگر میں، وہاں پر اسے مقامی طور سے لیپ کریں گے۔ جو شاندہ استعمال کریں گے، جو شاندہ بھی استعمال کرتے ہیں، خیساندہ بھی دیتے ہیں۔ مدر حیض ہے، مدر نفاس ہے، اور ساتھ میں ڈیلیوری کے بعد جو عمل باہر نکلنے میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے تو اسے بھی بآسانی خارج کرتا ہے۔ اس لیے اسرے بول، پیشاب میں تکلیف ہو، تقطیر البول، قطرہ قطرہ پیشاب آتا ہو، احتباس بول، پیشاب رک گئی ہو، حسات گردہ و مثانہ، گردہ و مثانے کی پتھری ہو، استسقاء کی کیفیت ہو، پیٹ میں پانی بھر گیا ہو، چاہے اس کی وجہ لہمی ہو، استسقاء لہمی کہتے ہیں جنرل اناسارکا کو، اور کسی قلبی مرض کی وجہ سے یہ کیفیت آ رہی ہے، اس صورت میں بھی ادرار کی ضرورت پڑتی ہے اور مدر بول کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ حرقت البول ہو، پیشاب کی جلن ہو، ایسی صورت میں بھی اسے استعمال کریں۔ احتباس سے حیض ہو، اسرے تمس و درد سے آتا ہو حیض، ڈیلیوری کے بعد جاری خون کو بھی بآسانی سے خارج کر دیتا ہے۔ اسرے ولادت میں سہولت پیدا کرتا ہے، اسقاط پیدا کر سکتا ہے، اس لیے اس کی احتیاط کرنا چاہیے۔ اور جنین و مشیمہ کو خارج کرنے کے لیے اگر کوئی وجہ سے ابورشن کیا جا رہا ہے، اسے خارج کیا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا شربت استعمال کرنے سے درد گردہ اور درد مثانہ اور پتھری بہت فائدہ ہوتا ہے۔ نسخہ کیسے بنایا جائے شربت کا وہ یہاں پر دیا گیا ہے۔ پرسیوشا
सोया बीज, गाजर के बीज और सौंफ हर एक 10 ग्राम, पुराना गुड़ 20 ग्राम, इसे आधा लीटर पानी में जोश दे लें। जब आधा रह जाए तो सुबह शाम पिलाएं उसको, जरूरत हो तो और मीठा किया जा सकता है। ये अय्याम की बंदिश यानी एहतिबास से हैज की शिकायत हो तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है। अगर हैज जारी हो, अय्याम आए हुए हैं, तो ऐसे में इस्तेमाल ना करें, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है। ये दाफे हुम्मा है, बुखार को कम करता है, इसलिए मुख्तलिफ किस्म का बुखार, चाहे तपे कोहना हो, हर किस्म के बुखार में इसे इस्तेमाल किया जाएगा। तरीका जोशांदा या शरबत का। परस्योसा को सुफूफ के तौर पर तनहा नहीं खिलाते, बल्कि दीगर दवाओं के साथ या मुस्लिम दवा के साथ या इसका जोशांदा बनाया जाता है। गुले मुंडी के लिए यह बुखार के लिए बहुत फायदा करता है। तो को पीस कर खांड शक्कर में मिला दे तो खिलाने से फौरन बुखार उतर जाता है। इसके जोशांदे में तुख्म इलायची और तबाशीर भी शामिल कर लिया जाए तो बुखारों के बाद की जो कमजोरी है वो दूर हो जाती है। जोशांदा परस्योसा की तरकीब यह है, 15 ग्राम परस्योसा ले लें और आधा लीटर पानी। जब चौथाई हिस्सा रह जाए तो शहद या शक्कर मिलाकर उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। मौसम गर्मा में शहद की जगह चीनी मिला लें, शक्कर मिला लें। ये एक खुराक है, अगर ज्यादा बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ये मुंजीज बलगम वो मुसिल व मुनफ्फिस बलगम है, जहाँ वो बलगम को काबिल अखराज बनाने के लिए नुस्खे देता है, वहीं इसे मिक़त के रास्ते खारिज करता है, खांसी के रास्ते खारिज करता है। मुनफ्फिस बलगम है और इस मकसद के लिए इस्तेमाल करने के जो तरीका है वो बताया गया है। किन अमराज में हम इस्तेमाल करेंगे? इमराज रेवी यानी फेफड़े के अमराज में नजला, जुकाम, खांसी, सुरफा तकलीफ, शहीका की शिकायत हो, जिकुन नफस, दमा हो, मर्ज सील हो, टीबी का अर्जा हो, जातुल जन्ब हो, प्लूरिसी जिसे कहा जाता है, तिसाए शौरबी हो, ब्रोंकियाक्टेसिस जिसे कहते हैं। दीगर अमराज बलगमी में तो इसे इस्तेमाल किया ही जा सकता है, क्योंकि ये बेहतरीन मुंजिज भी है, मुस्हिल भी है और मुनफ्फिस भी है। हर रास्ते से बलगम का अखराज कर देता है। इसलिए फालिजुल लकवा, राशा की शिकायत, इस्तिरखा, वजुल मुफासिल, निकरस, दर्द कमर, इनमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। खुश्क खांसी के लिए जोशांदे में शहद मिलाकर पिलाते हैं या इसे इतना गाढ़ा बना लेते हैं कि लौक के तौर पर बन जाए और इसे चटाते हैं। जोशांदे परस्योसा से दमा फौरन रुक जाता है। खिसांदा भी इसका तैयार किया जाता है। परस्योसा 10 ग्राम लें और पाव भर पानी इस्तेमाल करें, यूं ही भिगा दें। सुबह इसका निथार लेकर हस्ब जायका चीनी मिलाकर, अगर दिन में भिगाया है तो 4-6 घंटा भिगाने के बाद फिर इसका सिर्फ पानी निथार लें और उसमें चीनी या शक्कर जो भी आप मिलाना चाहें, शहद मिलाना चाहें, मिलाकर पिए। खुश्क खांसी जो है, ड्राई कफ दूर हो जाता है। ये मुसिले सौदा है, सौदा को खारिज कर देता है, इसलिए अमराज सौदावी जितने हैं उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। वहशत, घबराहट, माली खोलिया, जुनून, पागलपन, काबूस की शिकायत और दीगर नफ्सियाती अमराज। सौदावी सरतानी अमराज, आमतौर से सरतानी अमराज जो सौदावी होते हैं उनमें इस्तेमाल किया जाएगा। तरीका इस्तेमाल यही, 10 माशा जो है के करीब किसी मुस्लिम दवा के साथ खिलाने से या उसका जोशांदा खिसांदा बनाकर पिलाने से सौदा और सफरा का इसहाल हो जाता है। ये मुसिले सफरा है, सफरा को भी जिस्म से खारिज कर देता है बराह मक़द, इसलिए अमराज सफरावी में हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे यरकान, सफरावी बुखार, सफरावी इसहाल, कै, मतली, कसरत अतश, प्यास की बहुत शिद्दत हो, शरा, आर्टिकेरिया की शिकायत हो गई हो, खारिश खुजली की शिकायत हो, इन सारी सूरतों में हम इसे इस्तेमाल करेंगे। और तरीका वही 10 माशा के करीब इसे मुस्लिम दवा या जोशांदे के तौर पर इस्तेमाल करें। ये जाली व मुजफ्फिफ है, जाली निखार लाता है, मुजफ्फिफ खुश्की पैदा करता है। इस मकसद के लिए मुख्तलिफ किस्म के जरूर बनाकर सुफूफ के जैसा गीले जख्मों पर लगाते हैं, इसका मरहम बनाया जाता है। कुलाए दहन में जब मुंह में छाले आ गए हों, ऐसी शिकायत में इसका छिड़काव किया जाता है। बच्चों में भी ये जरूर इस्तेमाल किया जा सकता है। बालखुरा की शिकायत अगर हो, ये है बालखुरा की शिकायत, अगर किसी मुकाम से कुछ बाल निकल गए हैं और जगह जगह ऐसे चकते बन गए हैं जहाँ पर बाल नहीं है, तो इसे बालखुरा कहा जाता है। सर की भूसी की शिकायत हो, ऐसे में परस्योसा के जोशांदे या पानी से सर को धोया जाता है। अमराज जिल्दिया में इसे इस्तेमाल करते हैं, जो कलफ है, झाई है, नमश है। पैदाइशी तौर से बहुत सारे अमराज होते हैं, बहुत सारे जिल्दी अमराज हैं जिनके अलग अलग नाम है। बहक यहाँ की ये शिकायत बताई गई है। दाद, ये मुख्तलिफ इस्तिलाहात है जो जिल्दी अमराज के लिए है। खुजली की शिकायत को दाद कहते हैं। ऐसे में जमाद या लेप या मरहम बना लें और उसे इस्तेमाल करें। चेहरे में अगर सियाही ज्यादा हो तो उससे निखार लाने के लिए भी यानी जला लाने के लिए भी इससे इस्तेमाल किया जाता है। बालचर के लिए परस्योसा के जमात लगाते हैं। परस्योसा का तेल बनाकर लगाने से भी बाल असर नौ पैदा हो जाते हैं और काफी अरसे तक काले रहते हैं। तिर्याक सुमुम जहरों का तिर्याक है, सांप और कुत्ते के कांटे के जहर से का तिर्याक है ये, और इस मकसद के लिए इसका जोशांदा इस्तेमाल करते हैं। जोशांदे की तरकीब पहले बताई गई। हालांकि बेहतर यही है कि नए दौर में इंजेक्शन
اس کا جو سانپ کے کانٹے کا زہر کا تریاق ہے، اینٹیڈوٹ موجود ہے، انہیں لگا لینا چاہیے۔ بہرحال پرسیوشا کھلانے سے بھی اور لگانے سے بھی کہا جاتا ہے کہ سانپ اور کتے کے کانٹے کے لیے تریاق اثر رکھتا ہے۔ اس کا کچھ دیگر افعال بھی ہیں، جیسے بتایا گیا کہ سر درد میں اور خاص طور سے وہ سر درد جو سردی کی وجہ سے ہو، اس کا لیپ کیا جاتا ہے۔ اگر اس میں گائے کی چربی ملا لیں آپ تو یہ اور بھی مفید ہوگا۔ بالوں کے امراض کے لیے تو خاص اس کا تیل ہی بنایا جاتا ہے۔ اس کے تیل سے بال لمبے، سیاہ اور مضبوط بنتے ہیں، جیسے بھرنگراج مشہور ہے، بھنگرا جسے کہا جاتا ہے، گرتے نہیں ہیں۔ راکھ کو استعمال کرنے کا طریقہ بتایا گیا کہ راکھ کو سرکے اور روغن زیتون میں ملا کر لگانے سے داؤ ثعلب اور داؤ الحیہ کو دور کرنے میں مفید ہوتا ہے۔ داؤ ثعلب اسی مرض کو کہتے ہیں جب کسی مقام سے بال گر جاتے ہیں مقامی طور سے، تو اسے بال چر بھی کہتے ہیں، گنج بھی کہتے ہیں، تو اسے داؤ ثعلب کہا جاتا ہے۔ لیکن داؤ الحیہ وہ مرض ہے جب بال کے ساتھ ساتھ میں اس مقام کی جلد بھی نکلنے لگے۔ راکھ کو پانی میں ملا کر بال چر پہ لگانے سے بال دوبارہ آ جاتے ہیں، سر کی پھنسیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ کانٹا نکالنے کی ایک ترکیب بتائی گئی تھی اس میں کہ گڑے ہوئے تیر یا گڑا ہوا کانٹا کسی مقام پر پیروں میں چپ جائے، کوئی کیل چپ جائے، اگر وہ نکالنے میں تکلیف ہو تو بتایا گیا ہے کہ تازہ پرسیوسا کے پتوں کو پیس کر مقامی طور سے زمادن لگائے تو اس سے کانٹے باہر آ جاتے، بآسانی نکل جاتے ہیں۔ جلدی امراض کے لیے بہت مشہور ہے یہ، اس کے رس استعمال کیا جائے یا اس کا جوشاندہ، اس میں گلاب کو پیس لیں یا پیسے ہوئے گلاب کو اس میں ملا لیں، ٹب میں بھر کر اس سے نہائیں یا مقامی طور سے لگانے سے بھی خارش کھجلی کم ہو جاتی ہے، داغ دبے مٹ جاتے ہیں۔ خراب زخم، ناسور اور گانٹ، پھوڑے پھنسی کے لیے بھی اسے استعمال کرتے ہیں۔ اگر گلاب کے ساتھ پیس کر پھوڑوں پر لگائیں تو پھوڑے تحلیل ہو جاتے ہیں۔ ناسور اور خراب زخموں پر بھی اس کا لیپ لگایا جاتا ہے۔ سخت گانٹوں پر اس کے پتوں کے نیم گرم لیپ سے گانٹ تحلیل بھی ہو جاتی ہے اور گلٹیاں بھی کم ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ نزلہ و زکام، اس کے نفع خاص میں ہی بتایا گیا تھا کہ یہ نزلہ و زکام کے لیے دافع نزلہ ہے۔ یہ اس کا صعود کرتے ہیں، ناک میں اس کو چڑھاتے ہیں، سونگتے ہیں، صعود کرنا، سونگنا، یا ناک میں قطورن استعمال کرتے ہیں، اس کا پتوں کا رس لیتے ہیں، اس کو قطرے کے طور پر، ڈراپر کے طور پر بنا لیتے ہیں، ناک میں ڈالتے ہیں۔ اس کے جوشاندے سے سر پر نتول کرتے ہیں، سیرو دھارا جسے آیوروید میں کہا جاتا ہے، اس سے سردی زکام میں آرام ہوتا ہے، بند ناک بھی کھل جاتی ہے۔ یہ سیرو دھارا کی ترکیب یہاں بتائی گئی ہے۔ خشک کھانسی کے لیے، سوکھی کھانسی ہو، ڈرائی کف آ رہا ہو تو اس کے لیے جوشاندے میں شہد ملا کر پلاتے ہیں، چاٹنے سے، لوک کے طور پر استعمال کرنے سے خشک کھانسی کو فائدہ ہوتا ہے۔ جوشاندہ خشک کھانسی کی وجہ سے پیدا ہونے والے درد سینہ میں بھی، اس میں بھی یہ فائدہ کرتا ہے۔ ناسور چشم کا ایک خاص فائدہ بتایا گیا کہ آنکھ کے ناسوری مرض میں، جسے ڈیکروسسٹائٹس کہا جاتا ہے، جہاں پہ آنسو کی گلٹیاں ہوتی ہیں، اس کونے میں جو غدود ہوتے ہیں، یہاں سے جو نلکی ناک میں آتی ہے، اس مقام پر اگر ناسوری کیفیت آ گئی ہے تو یہاں اس کے پتوں کا پانی استعمال کریں یا پتوں کا ضماد کریں، دونوں فائدہ کرتا ہے۔ ورم خصیہ میں اسے استعمال کرنے کی ترکیب بتائی گئی ہے کہ اس کے جوشاندے کو کپڑے میں لتھڑ کر خصیوں پر باندھے یا اوپر سے لنگوٹ باندھ لے، ورم تحلیل ہوتا ہے۔ یہ مفرع و مقوی قلب ہے۔ ارک پرسیوشا اس کے لیے بنایا جاتا ہے، یہ بالکل ارک بادرن بویا کی طرح کام کرتا ہے، مفرع اور مقوی قلب اثر۔ فاسد مواد سینے کی طرف یا معدے کی طرف داخل ہونے نہیں دیتا، اترنے نہیں دیتا، اس کا شربت اور ارک استعمال کیا جاتا ہے، جس سے نزلہ زکام کے بعد مواد جو ہے وہ سینے کی طرف یعنی پھیپڑوں کی طرف نہیں آنے پاتے۔ یہ ایک جگہ پر آپ کو مشہور افعال بھی بتا دیے گئے ہیں اور دیگر افعال کا بھی تذکرہ ہے یہاں پر۔ اس کے مرکبات مطبوخ بخار بنایا جاتا ہے، جو بخار میں کام آتا ہے۔ لوگ سپشتا تو کھانسی کے لیے مشہور ہے، خشک کھانسی کے لیے، اور شربت مدر تمس حیض کو ادرار کرنے کے لیے، حیض کو جاری کرنے کے لیے شربت ہے۔ فائٹوکیمیکلز جو اس میں پائے گئے ہیں وہ ٹرائٹرپینوئڈز اور اس کی مختلف قسمیں ہیں۔ کون کون سے ٹرائٹرپینوئڈز اس میں پائے گئے ہیں؟ ایڈیانٹون، ایڈیانٹاکسائڈز، اس کے علاوہ کچھ فلیونائڈز بھی ملے ہیں اس میں، کوئرسیٹین کی مختلف گروپس ہیں، اور بہت سارے ادر کمپاؤنڈز ہیں، ڈائپلوپٹیرول، کیمفیرول، نارنجین، نیوکسانتھین، اور ایسے بہت سارے قسم کے فائٹوکیمیکلز اس میں موجود ہیں جن کی بدولت کلینکل ایفیکٹس اور معالجاتی اثرات ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ فارماکولوجیکل ایکٹیویٹیز جو اس کی دریافت کی گئی اور اس کی تصدیق بھی ہو گئی، جدید دور نے اس کے مختلف قسم کے ایکسپیریمنٹس کیے گئے اور کلینکل اسٹڈیز بھی ہوئی۔ ان کلینکل اسٹڈیز کے ذریعے افعال و خواص کی جدید تصدیقات ہو گئی۔ یہ اینٹی مائکروبیل پایا گیا ہے، اینٹی بیکٹیریل ایکٹیویٹیز ہے، اینٹی فنگل ایکٹیویٹیز ہے۔ یہ سرخ جو نشانات بتائے گئے ہیں، یہ وہ نشانات ہیں جن کے بارے میں ہمارے حکمہ نے تذکرہ کر چکے ہیں۔ یہ ساری چیزیں
آپ کو اس ویب سائٹ پر مل جائے گی. یہ ریسرچ پیپر ہے جو نیشنل لائبریری آف میڈیسن میں پرنٹ ہوا ہے اور اس میں وہ پرسیوشا جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں ایڈیانٹم کیپیلس وینریس اس کے ٹریڈیشنل روایتی جو استعمال ہیں وہ بھی بتائے گئے. ماڈرن فائٹوتھراپی جو اس کی جا رہی ہے جس کے تجربات سامنے آ رہے ہیں اس کا بھی تذکرہ ہے. یہ دوسرا ریسرچ پیپر ہے جو سائنس ڈائریکٹ میں پرنٹ ہوا ہے, سعودی فارماسیوٹیکل جرنل میں بھی شائع ہوا ہے. اس میں فائٹو کیمیکلز اور اس کی بایولوجیکل ایکٹیویٹیز کے اوپر اسٹڈی کی گئی ہے. وہی پرسیوشا ہے جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں ایڈیانٹم کیپیلس وینریس. اس کا مزاج, پرسیوشا کا مزاج معتدل مانا گیا ہے, بہت محفوظ اور بہت ہی سیف مفرد دوا ہے. بو علی سینا کا لیکن کہنا ہے کہ یہ گرمی اور خشکی کی طرف مائل ہے. مقدار خوراک 5 سے 7 گرام. اس کی مضرت, اس کی تکلیف جو ہے امراض ارتحال میں ہے, لیکن آپ نے دیکھا کہ ورم ارتحال میں بھی یہ کام آتا ہے. لہذا ورم ارتحال ہو تو کسی اور مفرد یا مرکب کا استعمال کیا جائے بجائے پرسیوشا کے. زیادہ مقدار میں یہ قے اور متلی اور الٹی لاتی ہے. اس کی اصلاح کے لیے مستگی استعمال کی جائے اور بدل کے طور پر اگر پرسیوشا نہ ملے تو گلے بنفشا و سوس استعمال کریں, ملیٹھی. آئیے اب کچھ باتیں طلبہ اور قدرتی ماہیت و پہچان سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے. سب سے پہلے مترادف نام کو انگریزی میں ہمالین میڈن ہیئر کہتے ہیں, لاطینی میں ایڈیانٹم کیپیلس وینریس, اردو اور فارسی میں اسے پرسیوشا ہی کہا جاتا ہے. عربی میں شعر الارض یا شعر الجبال کہتے ہیں, زمین کا بال, کاگ تختہ, کاگ پدی, پراوتی. ہندی اور گجراتی میں اسے ہنسراج کہتے ہیں. پنجابی میں کھوہ بوٹی بھی کہا جاتا ہے. بنگالی میں گوپائے لتا. یہ بوٹی عام طور سے پانی کے قریب یا نمناک جو دیواریں یا جو زمین جہاں پر ہمیشہ آپ یہاں بائیں جانب دیکھ رہے ہیں پرسیوشا اگا ہوا ہے اور پیچھے دیوار لگی ہے, اس طرح سے دیوار پر نمناک دیواروں پر یہ اگ جاتی ہے. عمارتوں کے کھنڈروں پر, کنووں کے اندر گیلی اور سیاہی مائل دیواروں پہ اکثر یہ اگی نظر آتی ہے. یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں پانی کا بہاؤ ہے اس لیے قریب میں پرسیوشا اگا ہوا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کنویں کے ایک کھو ہے, نیچے تالاب ہے اور پورا اس کے اطراف پرسیوشا اگا ہوا ہے. پرسیوشا کئی قسم کا ہوتا ہے. یہاں آپ کو میں نے بتانے کی کوشش کی ہے, یہ پہلی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں جو ابھی ہمارے ذکر میں ہے ایڈیانٹم کیپیلس وینریس. دوسری ایک قسم آپ یہاں بھی نظر آ رہا ہے آپ کو, تھوڑا تھوڑا فرق ہے پتیوں میں یا ڈنٹل میں, اور اس طرح سے مختلف قسم کے پرسیوشا پائے جاتے ہیں لیکن افعال و خواص کے بارے میں تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں. پرسیوشا ایک بہت سخت جان پودا ہے. یہ بائیں جانب آپ کو پتے نظر آ رہے ہیں, سرسبز کشنیز یا دھنیا کے پتوں کی طرح ملتے ہیں, انہی کے جیسے. یہاں پر ہم نے بتانے کی کوشش کی ہے دھنیا کے پتے. آپ لیکن دیکھیں گے کہ دھنیا کے ایک ڈنٹل پر جو کہ سبز ہے, اور یہاں کی ڈنٹل عام طور سے گہرے رنگ کی ہوتی ہے, اس ڈنٹل پہ جو پتی اگتی ہے وہ کئی حصوں میں بٹی ہوئی خود ہی رہتی ہے. لیکن پرسیوشا میں ایک ڈنٹل پر ایک پتی ہی نظر آئے گی آپ کو, لیکن ایک خاصیت پائی جاتی ہے کہ اس کی جو ڈنٹل ہوتی ہے وہ چمکدار ہوتی ہے. تقریباً ایک بالشت کے قریب لمبی لمبی ٹہنیاں ہوتی ہیں. پتوں کا ایک جھنڈ لگتا ہے. اگر آپ یہاں دیکھیں تو یہاں بھی پتوں کا ایک جھنڈ ہے, پورا کے پورا یہاں سے یہاں تک آپ پتے دیکھ رہے ہیں, اور بیچ میں ایک ڈنٹل ہے جس میں آس پاس میں پتے اگے جا رہے ہیں. یہ تقریباً 15 سے 25 سینٹی میٹر لمبا ہوتا ہے, اور جہاں پہ پرسیوشا اگنا شروع ہوتا ہے تو آس پاس میں تقریباً 1 میٹر تک پھیل جاتا ہے. اس کے پتے اور ڈنڈیاں ہی عام طور سے استعمال ہیں. یہ بھی بسفائی فستقی کی طرح ایک فرن ہے, لیکن اس کا جڑ نہیں مستعمل ہے بلکہ جو بظاہر حصہ ظاہری حصہ ہے یہی مستعمل ہے. بہترین قسم وہ ہے جس کے پتے سبز ہوں اور شاخ سخت یا سیاہ ہو. بعض لوگ سرخ شاخ والی کو بہتر مانتے ہیں. پرسیوشا ہزارہ سال سے یونانی طب میں استعمال ہو رہی ہے کہ 6 ماہ کے بعد کے اثرات کم ہو جاتے ہیں اور 1 سال کے بعد تو بالکل ختم ہی ہو جاتی ہیں. پھول یہ بسفائج کی طرح ایک فرن ہے. اس میں بھی پھول نہیں لگتے بلکہ پتوں کی پچھلی جانب چھوٹے چھوٹے گول یا بیضوی بذرے دان ہوتے ہیں. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ پتا ہے اور اس کے سرے پر پیچھے کی جانب گول گول یا بیضوی بذرے دان ہوتے ہیں جیسے ہم نے بسفائج میں دیکھا تھا. یہ نر اور مادہ بذرے جب زمین پہ گر جاتے ہیں آپس میں ان کا ملاپ ہوتا ہے تو نئے پودوں کی پیدائش شروع ہوتی ہے. یہ پتوں کے پچھلی جانب ہوتے ہیں. پرسیوشا کے ظاہری طور سے نظر آنے والے حصوں کو ہی دوان استعمال کیا جاتا ہے. بسفائج فستقی کی طرح جڑ استعمال نہیں ہوتی. بازار میں جو دستیاب شکل و صورت ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اگر آپ غور کریں تو یہاں بھی پرسیوشا کتنا چمکدار اور چمکیلا اس کی ڈنٹل نظر آ رہی ہے. یہ بوٹینیکل ڈائیگرام ہے پرسیوشا کا جس میں پتے عام طور سے 1 سینٹی میٹر کی
साइज तक होते हैं टोटल, जिनके पीछे बजरे लगे होते हैं, और पूरा पौधा जो है ये एक दरमियानी डंठल से तना जैसा निकलता है। पैदावारी इलाके और काश्त इंडो पाक में अक्सर मुकामात पर मिल जाता है, खासतौर से शिमाली हिमालयी इलाके, कश्मीर के पहलगाम में काफी देखा जाता है, पाकिस्तान में बकसरत उगता है। आप बाएं जानिब गौर कर सकते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का नक्शा तो यहाँ बताया गया है, लेकिन हर तरफ काफी सब्ज इलाके हैं। सब्ज इलाकों का मतलब ही यही होता है कि वहाँ परसियोशा या ये पौधा आसानी से मिल जाता है। अगर आपको दुनिया के नक्शे में देखना हो तो आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में तकरीबन तमाम ममालिक, अमेरिका, अफ्रीका, हर ममालिक में फैला है। चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ईरान, अफ्रीकी ममालिक और ऑस्ट्रेलियाई, ये सब इलाकों में आपको परसियोशा मिल जाएगा आराम से।